شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ نے بذات خود ارشاد فرمایا، کتاب کا نام ہے مسند امام احمد بن حنبل، مصنف کا نام ہے امام احمد بن حنبل۔ چار فقہا جن کی فقہ پوری دنیا میں رائج ہے ان میں سے ایک ہیں امام احمد بن حنبل۔ آپ نے بڑی گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانے جانا آپ کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان احادیث کو اکٹھا کرنے کے لحاظ سے، ہم تک پہنچانے کے لحاظ سے سب سے بڑی خدمت امام احمد بن حنبل کی ہے، کیونکہ آپ کی جو کتاب المسند وہ تقریباً 40 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، عربی کی کتاب 40 جلدوں پر۔ اس میں سے ہم نے ایک واقعہ شروع کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے موسیٰ بتائیں کہ آپ سے بڑھ کر بھی روئے زمین پر اس وقت کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ ایسی بات نہیں کرتے، آپ سے بڑھ کر بھی ایک عالم میں نے دنیا میں بھیجا ہوا ہے، اس کا نام ہے خضر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک برتن لو، اس پر بنی ہوئی مچھلی رکھو اور سمندر کے ساحل پر چلتے جاؤ، بنی ہوئی مچھلی، مردہ مچھلی جب اچھل کر سمندر میں جا چھلانگ لگائے، سمجھو کہ ادھر ہی ہے میرا بندہ خضر، تم پھر اس سے ملاقات کر لینا، دیکھ لینا وہ کتنا بڑا عالم ہے۔ یہاں تک بات ہم نے پچھلی دفعہ سنی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں، ساتھ ہیں آپ کے شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ کون یوشع بن نون؟ شاید آپ میں سے کسی کو پتہ ہو کہ ہم جس سرزمین پر رہ رہے ہیں جس کا نام گجرات ہے، موزہ ٹبا دم تھل کڑیاں والا تا ٹانڈا روڈ گجرات، وہاں پر آپ کا مزار مبارک ہے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، ہمارے گجرات میں۔ یہ وہی شاگرد ہیں جن کی میں آپ کو بات سنا رہا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہیں۔ جا رہے ہیں، مچھلی اچھلی، سمندر میں جا گری۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت آرام فرما تھے، سو رہے تھے۔ یوشع بن نون علیہ السلام نے جو شاگرد تھے انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام جاگتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ کو پتہ تھے بڑے وہ لاڈلے اور تھے بڑے سخت، ڈر بھی لگتا تھا ان سے، تو بہرحال ان کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ جب وہ جاگے تو حضرت یوشع بن نون بھول گئے بتانا، ان کے خیال میں یہی ہے کہ مچھلی ابھی اس برتن میں ہے، پھر آگے چلنا شروع کر دیا۔ آگے چلتے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوشع دیکھو تو صحیح مچھلی کا کیا حال ہے، ادھر موجود بھی ہے یا نہیں؟ برتن کھولا، مچھلی دیکھی، مچھلی ہے ہی کوئی نہیں اس میں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں حضرت یوشع بن نون کو، اپنے شاگرد کو، یوشع یہ کیا کیا ہے، مچھلی کدھر کی ہے؟ یوشع بن نون علیہ السلام کو یاد آیا کہ مچھلی تو جب آپ سوئے ہوئے تھے اس وقت اچھل کر سمندر میں جا گزری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی کا تو ہم انتظار کر رہے تھے، چلو واپس اسی مقام کی طرف۔ اسی مقام پر جب پہنچے تو دیکھا ایک وہاں پر بندہ، اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، اے اللہ کے بندے تجھے سلام ہو۔ اس نے دیکھا سلام اور یہاں
ادھر کون آ گیا آج نیا بندہ سلام کرنے کے لیے؟ اس نے کہا کہ اے بندے تو کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ ایک میرا بندہ ہے خضر جس کو میں نے بڑا علم دیا ہے، میری چاہت تھی کہ میں اس سے ملوں، کیا آپ خضر ہیں؟ اس بندے نے کہا جی میں وہ خضر ہوں جس سے آپ کو ملاقات کا اشتیاق ہے، ملنا چاہتے ہیں۔ اچھا اے خضر، اب میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنا سنگی بنا لیں، ساتھی بنا لیں، جہاں جائیں گے میں آپ کے ساتھ ساتھ، میں بھی تو سیکھوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کون کون سے علم عطا فرمائے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے وہ اسی کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تجھے علم دیا ہے وہ اسی کی عطا ہے، ہو سکتا ہے میں نہ جانتا ہوں لیکن جو مجھے دیا ہے وہ تم نہیں جانتے، اور وہ علم ایسا ہے کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، تم دیکھو گے اور پھر تم سے صبر نہیں ہوگا، تم کہو گے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی، یہ قرآن کریم میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے، نبی کریم علیہ السلام نے بتاتے خود ارشاد فرمایا ہے، آپ نے ذرا تفصیلاً ارشاد فرمایا ہے، قرآن کریم میں ذرا اجمالاً ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، خضر گھبرانے کی بات نہیں، میں صبر ہوں، صبر کرنے والا ہوں، صبر کرنے والا پاؤں گا، میں کسی معاملے میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا، مجھے بس اپنے ساتھ رکھ لو۔ اللہ کے نبی تھے نا، اور اللہ کے علم کا مزید وہ جاننا چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسے علم، بڑا اشتیاق ہوا ان کو، انہوں نے کہا مجھے اپنے ساتھ رکھ دو۔ حضرت خضر علیہ السلام کو پتہ تھا کہ موسیٰ ہے بھی بڑے لاڈ والے اور ہے بھی بڑے سخت جاہو جلال والے، میں بار بار یہ کہتا ہوں شاید آپ کو سمجھ نہ ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے سخت تھے، ملک الموت، موت کا فرشتہ، موت کے فرشتے کو کون ٹال سکتا ہے؟ موت کا فرشتہ آیا عجیب دعوت ربک، موسیٰ اپنے رب کی دعوت قبول کریں، چلیں ٹائم ختم، فنش، اٹ از فنش۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے تمانچہ مارا اس کے منہ پر، ملک الموت ہے، اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، میں بڑا اس بات کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، یہ آپ علیہ السلام کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں، یہ جتنے قصے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی ناول کہانیاں نہیں ہیں، یہ آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ تمانچہ رسید کیا، ملک الموت کی آنکھ باہر، ڈیلا رکھا اپنے ہاتھ پر اپنے رب کے پاس، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کس بندے کے پاس بھیج دیا ہے، وہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا، تم نے مجھے بھیج دیا، جاؤ ہی جا کے موسیٰ کی روح قبض کرو اور اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، کن کہتا ہے ہو جا، ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کن کہا، آنکھ صحیح ہوگی ملک الموت کی، جا ملک الموت موسیٰ کے پاس جا، اس کو جا کے کہو کہ اگر تم مزید زندگی گزارنا چاہتے ہو تو یہ تمہارے پاس جو بیل کھڑا ہے اس کی پشت کے اوپر ہاتھ رکھو، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تجھے 1 سال عطا کر دے گا۔ یہ اتنے لاڈ والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ ہم کو تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی کوئی آفر نہیں کرتا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آفر ہوئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ آئے اور کہا کہ میں اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں کوئی عام بندہ نہیں جسے آپ نے پہلی دفعہ مارا ہے اور میری آنکھ باہر نکل آئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو تم نے پہلے بتانا تھا نا کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں، تم آئے ہو انسانی شکل میں اور آتے ہی کہتے ہو چلو جی اپنے رب کے پاس، ٹائم ختم، تو پھر تمہارا یہی حال ہونا تھا۔ بہرحال
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں جی اس کے بعد کیا ہوگا، میں ایک بیل کے پشت پر ہاتھ رکھتا ہوں، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں ہر بال کے بدلے مجھے 1 سال، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے تو 1000 سال مجھے زندگی مل جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا؟ فرشتے نے کہا موت۔ اس کے بعد بھی کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فراعنہ، بڑے بڑے فرعون، ظالم، فاسق، فاجر اور اپنا خدائی کا دعویٰ کرنے والے، لیکن موت نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے۔ جب انہوں نے کہا جی اس کے بعد پھر موت، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر کل جو ہونا ہے وہ آج ہی صحیح، اگر جانا ہی ہے تو آج ہی صحیح۔ تو یہ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی روح قبض کرنے دی تھی۔ یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے نبی تھے۔ اچھا، انہوں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے، اصرار کر دیا۔ خضر نے کہا کہ اصرار نہیں کرنا، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا جی میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہی رہنا۔ ٹھیک ہے جی، ایک شرط پر رہ سکتے ہو، جب تک میں کوئی بھی کام کروں اور خود اس کو بیان نہ کر دوں، تم نے مجھ سے اس کی بابت، اس کے بارے میں کوئی پوچھنا نہیں ہے، سوال نہیں کرنا خضر یہ کیا کیا۔ ٹھیک ہے جی، معاملہ طے پا گیا۔ خضر علیہ السلام ساتھ ہیں، موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہیں، یوشع بن نون علیہ السلام آپ کا شاگرد ساتھ ہے۔ چلتے جا رہے ہیں، ساحل کے سمندر پر چلے، وہاں پر ایک کشتی دیکھی، غریب بچوں کی کشتی تھی، اس کے اوپر سوار ہوئے۔ غریب بچوں سے پوچھا کتنا کرایہ، انہوں نے کہا جی ہم نے آپ سے کوئی کرایہ نہیں لینا۔ شاید وہ خضر علیہ السلام کو جانتے ہوں، لیکن موسیٰ علیہ السلام ان کو نہیں جانتے تھے۔ بغیر کرائے کے، بغیر اجرت کے ان کو بٹھا لیا۔ اب کشتی چلی جا رہی ہے، تھوڑی دیر چلی، خضر علیہ السلام اٹھے، اٹھ کے کشتی کا ایک تختہ اکھیڑا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ اب ذہن میں وہ رہے موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت، مزاج کیسا ہے، بتایا نا وہ ملک الموت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اب وہ موسیٰ خاموش ہو سکتا ہے اس بات پر؟ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے خضر یہ کیا کیا ہے، یہ تم نے ان کو عوض دیا ہے، بدلہ دیا ہے، جو بیچارے کرایہ بھی نہیں لیتے ہم سے، تم نے ان کی کشتی جو ہے وہ اس میں عیب لگا دی ہے، اکھیڑ ڈالا اس کا تختہ ہی۔ خضر علیہ السلام نے بولا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکتے، جو میں کام کرتا ہوں وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آنے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو پہلی بات تھی، چلے معاف کر دیں، نیکسٹ ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے موسیٰ، ایک اور موقع دیتے ہیں۔ آگے گئے، جب کشتی سے نیچے اترے، ایک بستی میں داخل ہوئے، وہاں دیکھے بڑے خوبصورت بچے کھیل رہے تھے۔ ان خوبصورت بچوں میں ایک بچہ انظف کا، جو انظف زکیہ کا لفظ نبی کریم علیہ السلام نے استعمال کیا کہ سب سے خوبصورت نازک بچہ، وہ جو کھیل بھی نہیں رہا تھا، ایک الگ جگہ پر کھڑا تھا۔ خضر علیہ السلام نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس بچے کو پکڑا، اس کی گردن مروڑی، اس کو مار دیا۔ اب موسیٰ ہیں آگے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کیا ہے، وہ اس بچے کا کیا قصور، جو بیچارہ ایک محفوظ سا بچہ، ایک چھوٹا سا بچہ، اس کا کیا قصور ہے جس کو تم نے اس کی گردن مروڑ کے اس کو قتل کر ڈالا ہے، بڑا کام کیا آپ نے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر وہی کہا جو 16ویں پارے کی پہلی آیت ہے، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا کہ موسیٰ تم میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بولا تھا 2 دفعہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے، اب ایک چانس دے دیں۔ اور جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ 3 واریاں ہوندیاں نے، ایک چانس اور دے دیں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کا لاسٹ چانس ہے، آخری چانس ہے۔
اب حضر علیہ الصلوۃ والسلام بھی چلتے جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چلتے جا رہے ہیں، شاگرد آپ کا چلتا جا رہا ہے، تھک گئے، ہار گئے، بھوک پیاس سے نڈال، ایک بستی میں پہنچے تو وہاں جا کر انہوں نے وہاں سے کھانا مانگا۔ ہم یہاں سے چلتے جا رہے تھے اور ہمیں بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، آپ تھوڑی سی مہمان نوازی کر دیں، نہیں تو صدقہ خیرات ہی کر دیں، کچھ ہم کھا پی لیں۔ بستی تھی بڑی، پھر اپنے نام کی ایک ہی، انہوں نے کہا جی ایک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہم دیں گے آپ کو، آپ کون ہو، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہو، کون لوگ ہو، کیوں دیں ہم آپ کو کوئی چیز۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا جاہ و جلال آیا، لیکن خاموش، شرط رکھی ہوئی ہے حضر علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضر علیہ الصلوۃ والسلام بھی خاموش، یوشع جو آپ کے شاگرد ہیں وہ بھی خاموش۔ رات ہوئی، تھوڑا ٹائم گزرا، ہوا بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، تیز طوفان آندھی، پتھروں سے بنی ہوئی ایک دیوار بہت بڑی، بس گرنا ہی چاہ رہی ہے، گرنے کے قریب تھی۔ حضر علیہ الصلوۃ والسلام بھاگے، اٹھے، اپنے ہاتھ سے اس کو تھاما اور اس کو بالکل صحیح سلامت کر دیا، سیدھا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، طاقت والے تھے۔ اب حضر علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر نہ رہا گیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، اے حضر یہ کیا معاملہ ہے، یہ وہی بستی نہیں ہے جنہوں نے ہمیں کچھ کھانے کے لیے ایک ٹکڑا بھی نہیں دیا، پانی کے لیے ایک گھونٹ تک نہیں دیا، اور آپ ان کی دیواریں سیدھی کرتے جا رہے ہیں، بڑی مرمت کر رہے ہیں، یہ کیا کیا آپ نے۔ اب حضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جی بس اب یہ آپ کا میرا ساتھ یہاں تک ہی تھا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے، آپ نے صبر نہیں کیا، لہٰذا میرا راستہ جدا ہے، آپ کا راستہ جدا ہے۔ موسیٰ تھے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، راستہ تو جدا ہو گیا ہے، اب جانا ہے تو تب ہی جانا ہے جب یہ بتاؤ گے تو یہ کیا کیوں ہے، تو سارے معاملات، بچے کو آپ نے قتل کیا، دیوار کو آپ نے کھڑا کیا، کشتی کو آپ نے اکھیڑا، یہ ساری چیزیں بتاؤ تو جاؤ۔ حضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جی میں بتا کر ہی جاؤں گا۔ وہ جو کشتی تھی بچوں کی، وہ تختہ اس لیے میں نے اکھیڑا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ ہے جو کشتیوں کو روک رہا ہے، وہ جو صحیح سالم کشتی دیکھتا ہے وہ تو لے لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے، اور جس میں عیب ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، میرے کس کام کی۔ مجھے پتا تھا، اور آپ نے دیکھا تھا نا آگے لوگ کھڑے تھے، کشتیاں چیک کر رہے تھے، جبیل کو چیک کر رہے تھے، یہ معاملہ تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، آپ نے کشتی بچائی ہے بچوں کی، بڑی اچھی بات ہے، سمجھ آ گئی۔ واٹ از دا نیکسٹ، آگے کیا ہے، وہ بچے کو کیوں قتل کیا ہے۔ حضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچہ طبعی طور پر آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم وہ ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا، یہ یاد رکھیے گا۔ بلکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں بچوں کو کہ اگر اللہ تعالیٰ ذہن میں آ جائے تو وہ خدا کیسا، یار اللہ تعالیٰ نے ذہن بنایا ہوا ہے، ذہن محیط ہے، محدود ہے، اس کی ایک لمٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، اس کا حسن و جمال کیسا ہے، یہ اس کھوپڑی میں سمانے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضر علیہ السلام کو بتایا ہوا تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ طبعاً کافر ہوگا، یہ بڑا سرکش ہوگا، اس کے والدین پکے سچے مومن، لیکن یہ بچہ بڑا ہوگا، یہ خود بھی کافر ہوگا اور اپنے والدین کو بھی مجبور کرے گا کہ تم بھی کافر ہو، کیونکہ ایک ہی بچہ تھا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو لے لیا اور اس کے بدلے ان کو بعد میں ایک بچی عطا کی جس کا نام تھا حنا، ہا نون اور گولتا۔ اچھا وہ بچی، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ایسی بابرکت پھر ثابت ہوئی، ایسی بابرکت ثابت ہوئی کہ اس کی جو جب بڑی ہوئی، اس کی شادی ہوئی، اس کی جو پہلی اولاد ہوئی وہ پہلا بیٹا تھا حضرت شمعون علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی۔ اچھا پھر بات یہی نہیں ختم ہوتی، اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد سے 70 انبیاء پیدا کیے ہیں،
70 अम्बिया। और एक नबी, कोई भी नबी हो, सारे नबी हमारे सर आँखों पर, एक नबी के बारे में हमें ये हो ना कि फ़लाँ जगह पर जो है वो नबी की ज़ियारत हो रही है, हम हर चीज़ छोड़कर भागते हुए वहाँ पर जाएं। 70 अम्बिया उसकी औलाद में चलते जा रही हैं, औलाद से आगे औलाद, औलाद से आगे औलाद, 70 अम्बिया उसकी औलाद में से। तो ये मामला था। अच्छा चलो इसकी समझ आ गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा ये बताएं, वो जो दीवार सीधी की है, जो गिरने नहीं दिया आपने, इतनी इतनी पत्थरों की बड़ी बनी हुई दीवार, आज तो ये छोटी छोटी ईंटें होती हैं, पत्थरों की दीवार बनाया करते थे बड़ी मुश्किल से, वो क्यों सीधी की है, गिरने क्यों नहीं दी? हिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, असल में मसला ये है कि ये दीवार जिस बंदे ने बनाई है वो बड़ा साले बंदा था, मोमिन बंदा था, फोत हो गया हुआ है, उसके 2 छोटे छोटे बेचारे यतीम बच्चे हैं, और वो साले बंदा था, एतबार उसको किसी पर नहीं था, उसने कुछ ख़जाना अपने बच्चों के लिए इस जो दीवार है इसके सामने वाली जो जगह है यहाँ पर दफन किया होगा। और उसने अल्लाह ताला से ये दुआ की थी कि हो सकता है कि शायद ये मेरे बच्चे बड़े हों, यहाँ खेती बाड़ी करें, हाल वगैरह चलाएं, तो हो सकता है उनको नीचे से सोना और जेवर और जो मैंने ख़जाना रखा हुआ मिल जाए, क्योंकि मुझे तो किसी पर एतबार नहीं है। और हमें यह मालूम था, लिहाजा हमने वो पत्थर जो बड़े बड़े थे वो उसकी दीवार इसके ऊपर गिरने नहीं दी, ताकि ये बड़े हों और ये खेती बाड़ी कर सकें। ये ना समझे कि इतने इतने बड़े पत्थर बने हुए हम कहीं और कर लेते हैं, बल्कि वो इधर ही करें अपने घर के पास। तो इसलिए, और जब ऐसा ही हुआ, जब वो बड़े हुए, उन्होंने खेती बाड़ी की, नीचे से ख़जाना निकला और उन्होंने अपने काम इस्तेमाल किया। तो ये ए मूसा, ये वो मामलात थे, ये वो चीज़ें थी जिनकी वजह से तुम सब्र कर सके नहीं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सहीफ़ा इनकलाब में इरशाद फरमाता है, व फ़ौक़ा कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला बैठा हुआ है। अब मैं कहूँ 2 किताबें पढ़ के कि मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं, इससे बड़ा झूठ ही कोई नहीं। भाई मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मैं कभी हैरान हो जाता हूँ कि इतना आलिम, इतना इल्म वाला, इतना मुदब्बिर, इतना मुफक्किर, इतना अल्लाह तबारक व तआला ने इसको अता किया हुआ है। और इल्म आपको, अच्छा ये इल्म जो है ना, ये बहुत बड़ा ख़जाना है। बहरहाल ये बात फिर आगे चली जाएगी, मैं इबादुर रहमान की बात कर रहा हूँ। दूसरी निशानी, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाह के बंदों की दूसरी निशानी ये है कि जब उनसे जाहिल लोग मुखातिब होते हैं, बात करते हैं, तो कहते हैं सलाम, और भाई तनु सलाम, तेरा और आ तो मेरा है। वो बहस व मुबासा में नहीं पढ़ते। अच्छा, जाहिल 2 किस्म के होते हैं। एक जाहिल वो होता है जो बेचारा एक अदब के दायरे में मसला पूछ रहा होता है, उससे नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो टसले पूछते हैं। टसला समझते हैं आप? एक बंदे को कुछ पता हो थोड़ा सा, फिर कहे लै वेख मैं आज मौलवी नूं पसंद आ, यह टसला होता है। मसला ये होता है कि हुजूर, जनाबे वाला, कारी साहब, अलामा साहब, मुझे इस मसाला की समझ नहीं है, मुझे वज़ू करना नहीं आता, मुझे गुस्ल करना नहीं आता, मुझे नमाज पढ़नी नहीं आती, मुझे ये मसला बता दें। ये मसला होता है। और एक मसलन एक आयत पढ़ ली कुरान मजीद से कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को गैब नहीं दिया, हालांकि दूसरी आयत हैं और इनकी मुताबिकत भी है और हम करेंगे भी, लेकिन वो जनाबे वाला जाकर एक पूछ लिया, देखो मेरे पास एक आयत है, देखो आज मैं कारी साहब को फंसाता हूँ। ये टसला होता है। जो टसले करने वाले होते हैं ना, उन जाहिल लोगों से अल्लाह ताला के बंदे बहस व मुबासा नहीं करते। बल्कि इमाम शाफिई रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े आलिम, आप फरमाया करते थे, मा जादलतु आलिमन इल्ला गलबतुहु, मैंने कभी भी जब भी किसी आलिम से मुनाजरा किया है
بحث و مباحثہ کیا ہے میں ہمیشہ جیتا ہوں، ہمیشہ، اتنے بڑے عالم تھے۔ لیکن اگلی بات بھی سنیں، ما جادلت جاہلا الا غلبنی، لیکن جب میرا کسی جاہل سے مناظرہ ہوا ہے تو وہ جیت گیا، میں ہار گیا۔ جاہل لوگ کیا کرتے ہیں، آپ ان کو قرآن مجید کی آیات سنائیں تو وہ ہو سکتا ہے نہ مانے، یہ ٹسلے والے جاہل، مسئلے والے نہیں۔ آپ ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بتائیں تو وہ کہے گا میں کیوں مانوں، میرے پیر صاحب نے تو یہ کہا ہوا ہے۔ اور تیرے پیر صاحب جو ہیں ان کا کہنا، ان کا فرمان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے زیادہ ہو گیا ہے۔ الامان والحفیظ۔ بہرحال دوسری آج ہم نے نشانی پڑھی کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو جاہل لوگوں سے زیادہ بحث مباحثہ نہیں کرتے، اگر وہ بحث مباحثہ کرنے میں آ جائیں تو کہتے ہیں قالوا سلاما، بھائی آپ کو سلام ہو، آپ کا وہ رستہ ہمارا یہ رستہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نشانیوں کو اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔